إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون
وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس میں آخری آیت سجدہ ہے۔ ذرا ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ کو اپنے گھر جا کر پھر سجدہ ادا بھی کرنا ہے، سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن ظاہر درس قرآن ہے، یہ نہیں کہ اگر ایک ہی نشست میں کئی مرتبہ وہ آیت سجدہ اگر ہم ریپیٹ کریں تو کئی سجدے اس سے واجب ہو جائیں گے، بلکہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ سورہ نجم ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی مرتبہ جو آیات پڑھی تھی ہم نے ان میں اہل عرب کے شرک کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر ایک طنزیہ انداز بھی اختیار کیا گیا کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، اور خود اپنے لیے انہیں بیٹے پسند ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ یہ تبصرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہاں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 میں پڑھا تھا، تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَةٌ، یہ جو تقسیم انہوں نے کی ہے کہ اللہ کو بیٹیاں الاٹ کر دیں اور اپنے لیے بیٹے پسند ہے، بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، عدل و انصاف کے قطعاً منافی تقسیم ہے۔ انہی الا اسماء سمیتموہا، یہ اصل میں انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے، اپنے آبائی دین کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کے آباء و اجداد فرشتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو لہٰذا اسی ڈگر کے اوپر یہ لوگ آگے چل رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، اور جو ان کی خواہشات نفس ہے سوائے ان کی پیروی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ یہ جو بہت ہی برگزیدہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حضرت جبرائیل ہیں، 4 کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، ان کی بھی شفاعت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کجا یہ کہ عام فرشتوں کو جن کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اور ان کے نام پر منات ہے، عزا ہے، لات ہے، یہ مختلف دیویاں تم نے تراش لی ہیں، تو ان کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جب تک اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا کوئی سفارش کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا، ورنہ یہ کہ ان کی شفاعت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے پھر جو آیات پڑھی اس میں وہی ان کا جو شرک ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ان لوگوں نے فرشتوں کے نام جو ہے وہ مؤنث رکھ دیے ہیں۔ اور پھر آخری جو تبصرہ تھا اللہ تعالیٰ کا، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے ذہن کی رسائی، ان کے علم کی حدود گویا کہ یہاں آ کر ختم ہو گئی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ذرا عقل سے کام لیں، فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتوں کے لیے قرآن حکیم میں عباد کا لفظ آیا، رحمان کے اللہ کے بنتے ہیں وہ بھی، جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی بنا لیے ہیں، فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں کو چونکہ اختیار دے دیا گیا، لہٰذا وہ کجروی میں مبتلا ہوئے اور شیطان کے نقش پا کی پیروی بھی کرنے لگے، جبکہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ سرے سے موجود نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہ، وہ نوری الاصل ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور ان کے اندر کوئی معصیت کا معاملہ نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی کہ جو رب کے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جو بالکل ابتدا تھی نا اس سورہ مبارکہ کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارے ساتھی تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہ کوئی گم کردہ راہ ہیں اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ گویا کہ کوئی شخص اگر اس کے سامنے دو راہ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے ایک رستے کا انتخاب کیا کہ شاید یہ منزل کی طرف پہنچا دے گا، لیکن انتخاب میں اس سے غلطی ہو گئی، اسے معلوم نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پر ہو گیا، گویا کہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن رستہ وہ اختیار کیا کہ جو منزل کی بجائے کوئی دوسرے منزل مقام پر پہنچا دیا۔
اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جانتے بوجھتے غلط روش اختیار کر رہا ہے۔ تو غل کا اطلاق اور غوا کا اطلاق بالکل شروع میں بھی ہوا تھا، اسی طرح وہاں یہاں فرمایا گیا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اللہ کے رستے سے بھٹک چکے ہیں، گم کردہ راہ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی کہ جو ہدایت کے رستے پر آ چکے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب جو آیات آج میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 31 سے لے کر 62 تک، تقریباً یہ سمجھیے کہ 32 آیات ہیں۔ آیات بڑی مختصر ہیں، کوشش تو ہوگی کہ آج کی نشست میں ہم اس کی تکمیل کر لیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کی تکمیل نہ ہو سکے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں 20 مقامات پائے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی، اختیار کس کے پاس ہے؟ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ گویا کہ حاصل ہے اس کی اس تخلیق کا۔ انسان اس کی جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہے، کلائمیکس پر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی طرح سورہ 3 تو آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، جہاں فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ تو کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے انسان، تاکہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بساط بچھائی ہے، یہ چاند سورج اور زمین، ہر چیز جو ہے تمہارے لیے پیداوار بھی فراہم کر رہی ہے، سورج سے تم گرمی اور حرارت حاصل کر رہے ہو، آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگ جو بد کردار ہیں، جو برے عمل کرنے والے ہیں، انہیں پورا جو ہے اس کی سزا مل جائے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور وہ لوگ کہ جو نیکوکار ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اور تاکہ ان کو بہترین جزا مل جائے۔ گویا کہ وہ جو فرمایا گیا تھا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور پھر یہ کہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا، حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہی جزا و سزا ہے جو گویا کہ بالآخر انجام کار ہوگا۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو بد کردار ہے، برے اعمال کرنے والے ہیں، اپنے اعمال کے سبب برا بدلہ۔ اور وہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، احسان کے روش پر رہے، انہیں بہترین اور حسنہ سے نوازے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، یہاں قرآن حکیم کی ایک اصطلاح آئی ہے کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہ۔ یہاں نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں بعض مقامات ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، اسی طرح سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ذکر ہے، جہاں 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا: شرک، قتل ناحق، کسی شخص کو قتل کر دینا، اور زنا۔ یہ ہیں کبیرہ گناہ میں سب سے بڑے گناہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ شرک ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، سورہ فرقان آخری رکوع۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی انسانی جان کو تلف نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرے پہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ اکبر الکبائر ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ کبیرہ گناہوں کا ہے، اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر وہ عمل یا وہ حرکت یا وہ گناہ جس کے لیے حدیث مبارکہ، صحیح حدیث میں شدید وعید ہے، سخت الفاظ ہے، اللہ کے عذاب کا گویا کہ مصداق ٹھہرایا گیا ایسے شخص کو، یا قرآن حکیم میں وہ الفاظ ہیں جس میں اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے عذاب کا وعید ہے، وہ گناہ وہ ہیں کہ جو کبیرہ شمار ہوں گے۔ اب اگر آپ اس فہرست کو مرتب کرنا چاہیں تو چند 5، 7، 8، 10 گناہ نہیں بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو 20 گناہ ایسے ہوں گے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں شدید ترین وعید ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنا کیا صغیرہ گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا کیا صغیرہ گناہ ہے؟
اسی طرح اگر میں یہ کہوں غیبت کرنا، اس لیے کہ غیبت کے لیے قرآن حکیم میں جو الفاظ آئے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں شاید ممکن نہیں ہے. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے کراہت کی انتہا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا؟ تو یہ گناہ تمام کے تمام جس کے بارے میں قرآن حکیم میں شدید جو ہے، جسے آپ کہیے عذاب کا معاملہ، یہ شدید وعید ہے یا حدیث کے اندر موجود ہے، وہ تمام کبیرہ گناہ ہیں. اور بہت سے حضرات نے اس میں بڑی مشقت کی ہے اور کبیرہ گناہوں کو فہرست مرتب کی ہے. والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو طعنہ دینا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگر ہم سمجھے کہ صرف شرک ہے، زنا ہے اور قتل انسانی صرف یہی کبائر ہیں، یہ اکبر الکبائر ہے. کبیرہ گناہوں میں سب سے ٹاپ پر جو تین، جس کا قرآن حکیم میں کم سے کم 2 مقامات پر تو تینوں کا ذکر کیا گیا، یہ سب سے ٹاپ پر ہیں گناہ. تو الذین یجتنبون کبائر الاسم، اب وہ تمام کبیرہ گناہ جو ہے اس کے اندر آ گئے، جس کی ابھی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم یا احادیث مبارکہ کے اندر شدید وعید ہے یا اللہ تعالیٰ کے عتاب اور غصے کا ذکر موجود ہے. اور اس کے ساتھ فواحش کو ایڈ کر لیا گیا. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ فواحش کو الگ لے کر آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ فواحش میں جو آخری جو حد ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو زنا ہے. ظاہر ہے بے حیائی کا اینڈ جو ہے، کلائمیکس ہے، وہ تو وہی ہے نا. لیکن اس سے پہلے بھی جو انسان کے اندر جو جسے آپ کہیے کہ شہوانی چیزیں سر ابھارتی ہیں، تو ان سب کو یہاں کور کر لیا گیا. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، لیکن آگے فرمایا گیا الا اللمم، سوائے ایسی باتوں کے کہ جو انسان کو کسی کبیرہ گناہ کے قریب تو لے جائے لیکن پھر وہ رک جائے. گویا کہ وہ جو مقتضیات تھے اس کبیرہ گناہ کے، وہ تو انسان نے طے کر لیے. کانوں کو بھی استعمال کر لیا، آنکھ کو بھی استعمال کر لیا، اس سے بھی لذت حاصل کر لی، لیکن کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں ہوا. اس سے پہلے وہ بچ گیا اور توبہ کر لی اللہ کے حضور. اول تو توبہ تو وہ شے ہے نا، انسان کو شرک سے بھی پاک کر دیتی ہے. صدق دل سے انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے کہ گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگرچہ فرمایا گیا قرآن میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ شرک کی جو نجاست ہے اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا. لیکن تمام مشرکین جو ایمان لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. تو لمم کا لفظ جو ہے اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے بہت سی بحثیں بھی کی ہیں، بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اللمہ یا لمو آتا ہے اپنے ہاتھ کو روک لینا یا رک جانا. علمت طعام یا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. حافظ احمد یار صاحب نے اس کا ذکر کیا، کوئی شخص جس کے لیے آپ نے خوب اہتمام کیا تھا دعوت کا کھانے کا، اور اب وہ آیا اور چند لقمے لے کر رک گیا. گویا کہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کیا جو اہتمام اس نے کیا تھا. اصل بات تو یہ تھی نا کہ میزبان کے اندر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا جو مہمان ہے وہ خوب لطف لے رہا ہے، اس کھانے کی تعریف کر رہا ہے اور خوب سیر ہو کر اس نے کھانا کھایا. تو علمت طعام، اس نے کھانا کھایا لیکن بہت کم. گویا کہ وہ جو سیری کا معاملہ تھا اس تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی. تو علمہ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بڑی شے اس سے پہلے رک جانا. تو الا اللمم میں گویا کہ وہ تمام چیزیں آئیں گی. کسی شخص نے چوری کا ارادہ بھی کیا، کسی گھر میں داخل بھی ہو گیا اور اس کے پاس کوئی کمند بھی تھی جس کو اوپر کھینچ کر وہ جو ہے وہ چڑھ کر چھت تک بھی پہنچ گیا، لیکن اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا، کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہ چوری اس کے کام اس نے نہیں کیا، تو اس کی یہ تمام ایکٹیویٹیز جو پہلے تھیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گی. تو گویا کہ یہاں یہ شے مراد ہے کہ انسان جو ہے کسی ایک گناہ کے حصول یا اس کے ارتکاب تک نہ پہنچے، اس سے پہلے کے معاملات تک اگر وہ اپنے آپ کو روک لے تو الا اللمم، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. ان ربک واسع المغفرہ، اس میں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114، یہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں وہ نیکیاں. بلکہ سورہ فرقان میں تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو صدق دل سے توبہ کرتے ہیں.
اور پھر یہ کہ سورہ ہود میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جو انسان نے انجانے کے اندر کوئی جذبات میں آ کر جو صغیرہ گناہ اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو نیکیوں کو ذریعے جو ہے، ایک مثال بھی کسی حدیث میں تھی کہ جس طرح ایک درخت کے اوپر جو ہے پتے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو زور سے ہلاتے ہیں اور پتے جھڑ جاتے ہیں، تو وہ نیک اعمال جو ہیں اسی طرح انسان کے اس دامن سے اس کے اس صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر وضو کے لیے تو آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو وہ جو پانی اپنے چہرے پر ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں میں گراتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے عوض اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں اصل میں ایک وہ معتدل رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کسی صغیرہ گناہ کے اوپر بھی اگر انسان مستقل ہو جائے، اپنی زندگی میں اس پر کاربند ہو جائے، خواہ وہ صغیرہ گناہ بھی ہو، لیکن یہ کہ وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے اب مفسرین نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اگرچہ صغیرہ ہے، خوب جانتا ہے گناہ ہے، لیکن اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا جو ہے یہ ایک تقسیم آپ اپنے سامنے رکھیے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا رب جو ہے بہت وسیع المغفرت ہے، اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے پڑھی تھی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے جس کے بارے میں مسند احمد کی روایت موجود تھی، غالباً سورہ زمر کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن آگے کچھ تقاضے بھی کیے گئے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تمہارا آئیڈیل ہدف اپنے رب کی رضا رہنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ جو بھی گناہ انسان سے نادانستہ ہو جاتے ہیں کوئی جہالت میں آ کر، جیسا کہ فرمایا گیا نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول لازماً کرتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کہیں نادانی میں، جہالت میں، جذبات میں آ کر کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ ایک آیت جو ہے مجھے دنیا و ما فیہا کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، یہ ایک آیت بھی اگر جو مجھے عطا کی گئی ہے یہ دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو خوب جانتا ہے تمہیں جبکہ تم ابھی زمین کا جزو تھے۔ آج سے فرض کیجئے 100 برس پہلے میں کہاں تھا، میری حیثیت کیا تھی؟ تو میں تو کہیں زمین کے اندر ہی ہوں گا کہ اسی کی سبزیاں، اسی کا گوشت جو ہے میرے آباء و اجداد نے کھایا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ گویا کہ نکاح کیا ہوا، پھر اس کے بعد میں اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو ایک وقت یہ تھا نا کہ جب کہ میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج جو ایک بھلا چنگا اور جو ہے پوری طرح جسے آپ کہیے کہ بقائمی ہوش و حواس ایک شخص موجود ہے، آج سے 100 برس پہلے اس کا کیا وجود تھا؟ وہ تو اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آگے اس کو مزید تفصیل کی بیان کی گئی، ہوا اعلم بکم انشاکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے نکالا یا اگایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تو تخلیق ہوئی تھی نا، مٹی کے ذریعے اور گارے کے ذریعے اور تین کے ذریعے، اور اسی طرح تین لازم بھی مختلف اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی۔ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور انہی کی نسل در نسل میں گویا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ طے کر دیا، مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں اسے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تو تم سے خوب باخبر تھا اس وقت بھی جبکہ تم ابھی زمین کا جز تھے، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے، ایک لوتھڑے کی شکل میں تھے جس میں ابھی نہ آنکھیں بنی ہیں، نہ کان بنے ہیں، نہ ہاتھ بنے ہیں، نہ کوئی اعضاء بنے ہیں، نہ دھڑکتا ہوا دل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف زائگوٹ ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد 2-3 مہینے جو ہے، 5-6 ہفتے، 7-8 ہفتے جو ہے انسان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے اس میں نہیں ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اعضاء بننے لگتے ہیں، تاں کہ جب وہ مکمل ایک جسے آپ کہیے میل یا فیمیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے جو ہے ولادت ہو جاتی ہے۔
وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اجنہ جبکہ تم جنین کی حالت میں تھے، جبکہ تم نظر نہیں آ رہے تھے. ماں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب تو چلیے الٹرا ساؤنڈ کی ایسی ٹیکنیکس آ گئی کہ کسی حد تک 80-90% تک جو ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن آیا اس بات کی بھی خبر ہے وہ گوری رنگت کا ہے، کالی رنگت کا ہے، اس کے نقش و نگار کیا ہیں، اس کی ذہانت کیا ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں موجود ہے، بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل روایت ہے. اور 40 نووی کے اندر بھی یہ درس موجود ہے، جو بڑی تفصیلی درس جو ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. قرآن اکیڈمی کی جو خطابات جمعہ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈڈ ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 دن انسان اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت میں، 40 دن مضغہ کی حالت میں، 40 دن علقہ کی حالت میں، اور جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس جنین کے ساتھ جو روح اللہ نے تخلیق فرمائی تھی وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، ملحق کر دیتا ہے. اور اس موقع پر 4 باتیں اللہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر لکھ دیتا ہے. اللہ کا علم کامل ہے. ابھی وہ بچہ جو ہے وجود میں اس معنی میں نہیں آیا کہ ولادت ہو چکی ہو، لیکن اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا وہ علم کامل، علم قدیم جو العلم ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے لکھ دیتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب انسان اس کا مجبور ہو کر رہ جاتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں لکھ دی. اس میں سب سے پہلی شے کیا ہے؟ عمر. بالکل بچپن میں لے لیا جائے گا یا جوانی کی عمر بھی دیکھا گا یا یہ کہ بڑھاپے کی آخری سرحد تک پہنچ جائے گا، اللہ نے اسی وقت لکھ دی. اس کے اعمال، نیک اعمال کرے گا، برے اعمال کرے گا، زندگی کے کس مرحلے پر وہ کیا فیصلہ کرے گا، کیا عمل کرے گا، کیا اٹیمپٹ کرے گا، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا. پھر اسے کتنا رزق ملے گا وہ بھی اللہ کے علم کامل میں ہے. اللہ کو معلوم ہے مجھے کتنا رزق ملے گا، لیکن یہ کہ میں اس کا اس اعتبار سے اس کے علم کا پابند نہیں ہوں. اگرچہ اپنی جگہ وہ علم 100% ہے، ظاہر ہے کہ اپنے علم کے اوپر تو ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا علم ہے، علم قدیم ہے، علم کامل ہے، تو اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ بھی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائیں. وہ جو فرمایا گیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اسی آیت میں، اسی رکوع کے اندر آخر میں فرمایا گیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے علم کامل کی بنیاد پر وہ اگر شے لکھ دی ہے کہ شقی ہوگا، شقیٌ او سعید، شقی کے معنی بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا، اور سعید کے معنی نیک بخت ہوگا اور جنت تک پہنچے گا. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں، هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تک تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پوشیدہ تھے، جنین کی حالت میں تھے. فلا تزکوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک نہ دکھایا کرو. اگرچہ تزکیہ کا لفظ آتا ہے اور مطلوب ہے، ہر انسان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ تزکیہ مت کرو اپنا. لیکن کیا یہ شے مراد لی جا سکتی ہے؟ قرآن میں تو کتنے مقامات پر ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کا تزکیہ کرے، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو پالش کرے، اپنے آپ کو نجاستوں سے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ان تمام چیزوں سے پاک کرے. تزکیہ یہی ہے نا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، حب جاہ ہے. اسی طرح زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، وہ طویل فہرست دے دی گئی. ان تمام محبتوں سے اپنے آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع رکھے. تو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی خوبیاں بیان نہ کیا کرو. ترجمہ یہاں کیا گیا، اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کیا کرو کہ اللہ نے اگر نیکی کی کوئی توفیق دے دی تو اب اس کا چرچا کیا جا رہا ہے، اس پر اترایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اعلیٰ اور بڑھیا سمجھا جا رہا ہے، دوسروں کو گھٹیا، اور جسے آپ کہیے کہ اپنے سے حقیر سمجھا جا رہا ہے. تو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا زیادہ تزکیہ نہ کیا کرو. مراد کیا ہے؟ اپنے تزکیوں کو نمایاں نہ کیا کرو. یہ تواضع اور انکساری اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو بھی نظر آ جائے گی. کسی شخص کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، ملنساری ہے، تمام چیزیں حسنات میں سے ہے نا، وہ لوگوں کو بھی نظر آ جائیں گے. لیکن اس کا چرچا کرنا، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جس کے دل میں تقوی موجود ہے.
انسان جو ہے اپنی نیکیوں اور خوبیوں کو خوب بیان کرے. گویا کہ جلوت میں تو لوگوں کے سامنے کوئی اور شے ہے اور خلوت میں اس کا معاملہ بالکل مختلف. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے حقیقتاً متقی کون ہے. یہ ظاہر کی چیزیں جو ہیں جسے آپ تقویٰ کا جسے آپ کہیے کہ ظاہر، اس سے یہاں منع کیا گیا کہ اس کو زیادہ آگے جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو، اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ اور بڑھیا نہ سمجھو. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنا منہ پھیر لیا، رخ موڑ لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے کچھ دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، یہ پہلے 4 آیات پڑھ لیجئے پھر میں بتاؤں گا. کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا کچھ غیبی امور اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں؟ اب یہ 3 آیات جو ہیں اس کے بارے میں اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ خیال ہے یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، سرداران قریش میں سے ایک بہت بڑا سردار، مکہ کے رہنے والوں میں ایک بہت باحیثیت انسان. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حق کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، جس طرح عتبہ ابن ربیعہ تھے. تو اس کا معاملہ بھی یہ تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنی چودراہٹ ہے، اپنی سیادت ہے، اپنی ایک حیثیت ہے جو اس معاشرے میں تھی کہ اگر میں نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو میں محمد کا غلام ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شے اسے گوارا نہیں تھی. تو روایات میں ہے اور چند تفاسیر نے اس روایت کو بھی جو ہے باقاعدہ نقل بھی کیا ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص تھا کہ جو اس کے بہت قریب تھا. تو ایک دن وہ اس شخص کے پاس آیا، ولید ابن مغیرہ کے پاس، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ ولید جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے حق کے، اور شاید کچھ دیر کی بات ہے کہ شاید وہ اس حق کو قبول کر لے. تو اس نے جا کر اسے تسلی دی، دیکھو بھائی اصل معاملہ یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ ہمارے آباء و اجداد گمراہی کے دین پر تھے، غلط رستے کے اوپر تھے، اور تم حق رستے کی طرف جا رہے ہو، اور اگر تم اس سے واپس آئے تو تم نے گویا کہ بہت بڑا گناہ کمایا کہ حق تمہارے اوپر منکشف ہو گیا لیکن اس کے باوجود تم نے اسے قبول نہیں کیا. تو میں تمہاری جو ہے ضمانت دیتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو عذاب سے میں تمہیں بچاؤں گا اللہ کے. اب دیکھیے اللہ کو وہ بھی مان رہا ہے اس کا دوست، اور ولید بھی اللہ کا قائل ہے، لیکن اس نے ساتھ مطالبہ کر دیا، لیکن یہ کہ ایک شرط ہے کہ اس کے عوض تمہیں مجھے اتنی رقم دینی ہوگی، اتنے پیسے تم مجھے دے دو تو پھر میں تمہاری جو ہے اس کا جو ہے وہ گناہ لینے کو تیار ہوں، اپنے سر لینے کو تیار ہوں. اس دعوت کو قبول نہ کرو جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ گمراہی اور گناہ ہے جس دین پر ہم ہیں تو وبال میں اپنے سر لیتا ہوں. اب یہ اس قسم کا تھا ولید ابن مغیرہ، اس نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، کچھ پیسے اس کو دے بھی دیے. اگلی آیت میں اس بات کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنا ہاتھ روک لیا، گویا کہ بات جو ہے اس کے دل کو بھائی نہیں کہ میرے جرم کا جو ہے وہ اپنے سر پہ کیسے الزام لے سکتا ہے، لیکن فوری طور پر اتنا متاثر ہوا تھا کہ کوئی رقم اس کو دے دی. تو یہ واقعہ جو ہے تفاسیر نے اس کے ذیل میں رکھا ہے، لیکن یہ کہہ رہے آپ اس کو عموماً اعتبار سے بھی کریں. افرأیت الذی تولی، ہر وہ شخص جو اپنا رخ پھیرتا ہے اللہ کی یاد سے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو اے نبی آپ تو پہلو تہی کیجئے، اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے اور اس کی طرف آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. عن ذکرنا، تو یہاں بھی گویا کہ وہی بات ہے، افرأیت الذی تولی، جس نے ہمارے ذکر سے اپنا رخ پھیر لیا. وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور کچھ دیا اپنے ضمیر کی خلش کو کمزور کرنے کے لیے. ضمیر بھی تو آخر ہے نا، اتنا روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تمہارے اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر اتنے غرباء موجود ہیں، کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ لہذا تھوڑا بہت جو ہے وہ خیرات بھی کر دی، کوئی صدقہ بھی کر دیا اپنے اس ضمیر کو کسی درجے میں مطمئن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہاتھ روک لیا کہ اس طرح تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. عندہ علم الغیب فہو یرا. اب گویا کہ اگر اس پہلے واقعے کو جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، جس میں ولید ابن مغیرہ کے ایک جو دوست تھا، اس کے قریبی ساتھی تھا، اسے مشورہ دیا تھا، تو کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم تھا کہ اس نے طے کر لیا، فیصلہ کر دیا کہ اس کی گمراہی کا وبال میں اپنے سر پر لے لوں گا؟ گویا کہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ جس کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس کوئی غیبی حقائق ہیں جو اس پر منکشف ہو چکے ہیں؟ جنت اور دوزخ کا اس نے کوئی معائنہ کر لیا ہے، مشاہدہ کر لیا ہے، اور اس کو وہ دیکھ رہا ہے.
ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو کچھ حضرت موسیٰ کو جو صحیفے عطا کیے گئے تھے، جو اس میں لکھا ہوا تھا، جو شریعت کے احکامات تھے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور جو صحف ابراہیمی ہیں، جو تعلیمات اس کی تھی، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، صحف ابراہیمی کا ذکر جو ہے سورہ اعلیٰ کی آخری جو ہے آیت اس کے اندر بھی موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، آخری آیت جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، اور صحف اصل میں ان اوراق کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی ہدایات موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ کو الواح دی گئی تھی، تختیوں کی شکل میں تھا، اور اسی طرح صحف ابراہیمی بھی صفحات کی شکل میں تھے۔ بلکہ پروفیسر احمد یار صاحب کہتے ہیں وہ ایک دفعہ نائجیریا گئے تھے، تو وہاں انہیں ایک نسخہ ایسا پیش کیا گیا تھا جو صرف صفحات کی شکل میں تھا، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو ما بین الدفتین، یہ دو جلدوں کے مابین جو مصحف ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ صفحات کی شکل میں، کہیں چمڑے کی بہت بڑی ایک پیچ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی کاغذ کے اوراق پر لکھا ہوا، ان شکلوں میں موجود تھا۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ فرماتے ہیں وہ اس قسم کا ایک مصحف جو ہے، مصحف وہ مجھے وہاں پیش کیا گیا کہ جس کو بائنڈ نہیں کیا گیا تھا، گویا کہ اسی شکل میں جو صحف ابراہیم و موسیٰ تھا، صفحات کی شکل میں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور صحف موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے صحیفوں میں جو باتیں تھیں، جو تعلیمات تھیں، الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم کے جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، جو فرمایا گیا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں سے، بڑے بڑے امتحاناتوں سے، اور اسی طرح بڑی بڑی وفاداریوں کے ٹیسٹ سے گزارا تھا، اور ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اس کو پاس کیا۔ تو ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی انسانی جان، کوئی نفس، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ نہیں ہوگا کہ گناہ میرا ہو اور اس کو بھگتے میرے والدین یا میری اولاد۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحان آتی ہیں اس شکل میں بھی، کہ بعض اوقات جو ہے انسان اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہوگا، وہاں کسی شخص کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے کسی قریبی کی گناہوں کا وبال اپنے طور پر لے لے۔ اور یہ معاملہ ہوا کرتا تھا جب نوجوان صحابہ حضور پر ایمان لے کر آئے، سورہ عنکبوت میں جو ہے وہ ذکر بھی موجود ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ یہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ بڑے ناصحانہ انداز میں نوجوانوں سے کہتے تھے جو حضور پر ایمان لا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ادھر کو جا رہے ہیں، کہ ہمارے رستے کی پیروی کرو جو ہمارا آبائی دین ہے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور تمہاری خطاؤں اور گناہوں کا بوجھ ہم اٹھانے کو تیار ہیں، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کی خطا کا بوجھ اٹھا لے۔ تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھاتا یا اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور پھر یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے کمایا ہے۔ ہاں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نے اس دنیا میں نہیں کمائیں، لیکن بہرحال اس کی ریفلیکشن تو ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر نیک اولاد ہے انسان کی، جس کی اس نے تربیت کی ہے، اس کی اٹھان جو ہے دین کے رخ پر آگے لے کر بڑھا ہے، اب اس اعمال جو ہے وہ اس اولاد کے، وہ بھی اس کے گویا کہ صدقہ جاریہ ہیں اس کے لیے، ان کا ثواب اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اور وہ اولاد کے جو خاص طور پر دعا کر رہی ہے اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جن کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے بعد دعاؤں کے اندر اپنے والدین کے لیے وہ دعائیں نہ کریں، وہ ان کی نماز اس سے خالی نہیں ہوتی، تو یہ اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح وہ علم کے جو کسی شخص نے پھیلایا دوسرے لوگوں تک، اور اس سے لوگوں نے بڑا نفع حاصل کیا، وہ نفع رسانی خواہ وہ دنیاوی معاملات میں ہو، کسی شخص نے کوئی فرض کیجئے کہ بھلائی کا خیر کا کام کیا، ایک نئی شے جو ہے اس نے ایجاد کی ہے یا نئی اختراع ڈالی ہے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، لوگ اس سے جو راہیاب ہوئے ہیں، لوگوں نے اس سے جو ہے استفادہ کیا ہے، تو یہ اس کا ثواب بھی جو ہے ان لوگوں کے جو ہے
وہ اپنے ثواب اپنی جگہ موجود، اور وہ ثواب جو ہے اس مرحوم کے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ ہے، اس نے گویا کہ کوئی ایسا نیکی کا کام کیا تھا جو اس کے موت کے بعد بھی، کہ اس نے جو ہے پانی کی سبیل لگا دی تھی، کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں کوئی ہاسپٹل کا جو ہے بہت بڑا جسے آپ کہیے کوئی انسٹرومنٹ ان کو لے کر دے دیا تھا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال وہ صدقہ جاریہ کے ذیل میں ہیں۔ تو الیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا، جو اس نے سعی و جہد کی۔ اب یہاں اصل میں ایک مسئلہ ہے خاصا، جسے آپ کہیے کہ ایصال ثواب والا مسئلہ، بہت سے حضرات نے اس کے اوپر ان آیات کے ذیل میں تفصیلی بحث بھی کی ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تو جو بدنی عبادات ہیں ان کے ایصال کے قائل نہیں ہیں۔ اور بدنی عبادات میں کیا ہے؟ جس میں آپ گویا کہ کسی شخص نے اگر نماز نہیں پڑھی تھی تو آپ اس کے حصے کی کوئی نماز ادا کر رہے ہیں، یا اپنے طور پر نوافل ادا کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ میری اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں بزرگ تک پہنچا دے، یہ بدنی عبادات ہیں۔ اور اسی کے اندر وہ قرآن خوانی بھی آ جاتی ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو بہرحال جس میں کسی مال کا صدقہ یا مال کا فیکٹر کوئی نہیں ہے بلکہ بدنی عبادات ہیں۔ اور اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، بعض احادیث میں نے یہاں نوٹ بھی کی تھی کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جسے مقدرت تھی اور اس کے پاس استطاعت بھی تھی، اور اس کے باوجود نہ تو اس نے حج کیا، اور مقدرت کے باوجود نہ اس نے نماز پڑھی، اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے جو لواحقین ہیں، اس کی اولاد، اس کے بیٹیاں بیٹے اگر یہ چاہیں کہ وہ اس کے لیے اس کا گویا کہ کفارہ ادا کر دے، اس نے جو نمازیں نہیں پڑھی تھی اس کی کسی درجے میں کفایت ان کی پڑھی ہوئی نمازیں کر دیں، ان کے لیے الگ سے نیت کر کے وہ نمازیں ادا کرتے رہیں، تو یہ چیز تو وہ ہے جس کے بارے میں بالاتفاق کی بات موجود ہے کہ یہ ثواب ان تک نہیں پہنچتا، اس کا وہ خود ذمہ دار تھا۔ اگر اسے مقدرت تھی وہ چل پھر سکتا تھا، رکوع کر سکتا تھا، سجدہ کر سکتا تھا، وقت نکال سکتا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں کہ ایک صحابیہ جو قبیلہ جہینیہ کی تھی، وہ حضور کے پاس تشریف لائیں اور آ کر یہ کہا کہ میرے والد بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ لاغر ہیں، وہ سواری نہیں کر سکتے، اور جو ارکان حج ہیں اس کو ادا نہیں کر سکتے، تو کیا میں ان کی جگہ جو ہے وہ حج ادا کر سکتے؟ حضور نے اجازت دے دی، اس لیے ایک جینین کیس تھا۔ اب حج میں آخر مینا سے عرفات تک بھی تو جانا ہے نا، کوئی شخص اس پر قادر ہی نہیں ہے، اونٹ پر سواری نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کی احادیث بھی ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک واقعہ جو ہے سیرت کی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث کا میں نے نام بھی یہاں لکھا ہوا تھا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ ایک عورت نے روزے کی نظر مانی اور اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جو بیٹی تھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ انہوں نے نظر مانی تھی لیکن روزہ نہیں رکھ سکی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا ٹھیک ہے اس کی جگہ تم روزہ رکھ لو۔ اب یہ ایکسیپشنز آپ کو مل جاتی ہے، حالانکہ یہ بدنی عبادت ہے، لیکن اس نے چونکہ نظر مانی تھی، لیکن استطاعت کے باوجود اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، نماز ادا نہیں کر رہا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، تو اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کی طرف سے کیے گئے یہ جو بھی نیکیاں ہیں، یہ اعمال جو ہیں اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیٹے حضرت سعد جو ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ کیا میں ان کی طرف سے کچھ رقم صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو بدنی عبادات ہیں امام شافعی اور امام مالک دونوں اس اعتبار سے اس پر متفق ہیں کہ بدنی عبادات کے اندر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو مالی عبادات ہیں ان کے بارے میں بہت سی روایات اور بہت سی احادیث ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مالی عبادات میں جو ہے وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نیت کر کے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میں یہ مسجد تعمیر کر رہا ہوں، میں یہ مدرسہ بنا رہا ہوں، تعلیم کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو پہنچے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے انہیں پہنچا دے گا۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ کوئی نیک عمل کر کے، خاص طور پر مالی صدقہ و خیرات کر کے تو ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر کوئی گناہ کا عمل کرے اور یہ کہے کہ اس کا گناہ جو ہے اس کا ایصال میں فلاں کی طرف کرتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ یہ تو منطقی سی بات ہے، یہ بات تو بالکل کسی طرح ممکن نہیں ہے،
کہ ایصال جو ہے وہ نیک اعمال میں ہو سکتا ہے، یہ جو پہنچ جانا کسی کا اجر یا کسی کا وبال جو ہے یہ بد اعمال میں نہیں ہو سکتا، گناہوں میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص جو ہے کسی نے فرض کیجئے کہ کوئی چوری کی ہے اور اس کے بعد پھر وہ چاہے کہ سزا کسی اور کو مل جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی اور وہ میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کی تھی کہ جس طرح کوئی مزدور ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ ایک اور دوسرا شخص بھی ہے کہ جو اسی ٹیم میں شامل ہے، وہ بھی مزدوری کر رہا ہے، لیکن یہ مزدور اس درجے لاغر ہے یا اس درجے کمزور ہے کہ وہ اس مزدوری کو جو اجرت طے ہوئی تھی اس کو پورا نہیں کر پا رہا۔ اب دوسرا مزدور کے جس نے پوری مزدوری کی ہے وہ اپنی اجرت جو ہے اس میں سے اس کو حصہ دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص اگر کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، مالی عبادات کی شکل میں ہو، تو نہ صرف یہ کہ وہ ثواب اس کو ملے گا بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ دوسرے کو بھی اس میں جو اس کے والدین یا جو اس کے قریب اعزا و اقارب میں سے جو انتقال کر چکا ہے اس تک بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کہ جو اس نے سعی کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو بھی محنت اس نے کی ہوگی عنقریب وہ اس کا پھل پا لے گا، دیکھ لے گا اسے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے ہم وزن بھی اگر کوئی نیکی کا عمل ہے تو وہ بھی اس کے اس اعمال نامے میں محفوظ ہے، اس کا ایک وزن ہے اور وہ وہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اسی طرح ذرے کے ہم وزن بھی اگر کوئی برا عمل ہے تو وہ بھی کہیں امٹ نہیں ہوا، وہ کوئی حقیر سی بات سمجھ کے اسے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر وہ برا عمل ہے، کوئی بد عمل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس کی کمائی ہوگی وہ اسے دکھلا دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا بالکل مرکز کے اندر وہ رکوع موجود ہے۔ وہ اعمال نامہ جب نصب کیا جائے گا اور جب ہم دیکھیں گے اپنی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل کو اس کے اندر موجود، اور پھر ہم چیخ اٹھیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں کہ جو یہاں مندرج نہ ہو، جو یہاں موجود نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جو بھی اس کی سعی ہے، جو محنت ہے، جو کمائی ہے، وہ اس کو دکھلا دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو بھرپور بدلہ مل کر رہے گا۔ جزاء الاوفا، پورا پورا بدلہ۔ اب یہ پورا پورا بدلہ جزا کی شکل میں بھی ہے، سزا کی شکل میں بھی ہے۔ جہنم کی جن سزاؤں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے وہ اسی پورے پورے بدلے کا ایک مظہر ہے کہ جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے موجود ہوں گے جو موٹے موٹے گرز ان کے اوپر برسائیں گے اور انہیں دوبارہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ شجرۃ الزقوم بھی ہے، زقوم کا درخت بھی ہے جس کا نقشہ آیات قرآنی میں جو کھینچا گیا کہ کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ دیکھنے میں اس قدر خوفناک ہے گویا کہ کسی شیطان کا سر ہو، اور پھر اس کا تلخ ذائقہ ہوگا جو اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے، وہ نگلنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر یہ کہ جو بھی اس کی جزا ہے، جزا یا سزا، ان دونوں میں سے جو شے بھی اس کا مقدر ہوگی وہ پورے طور پر بھرپور طور پر وہ بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بالآخر انجام کار تو تمہیں اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے نا۔ اس دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد وہ عالم برزخ جتنا ہے، قیامت کب ہوگی، پھر دوبارہ حشر نشر ہوگا، وہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہی قبر ہے جسے حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو وہ وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ دور تو نہیں ہے، تمہاری موت کا وقت تم سے کتنے دور ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، وہ تو گویا کہ کھڑکی کھل چکی ہے۔ وہ عالم آخرت میں جو اس کا انجام ہونے والا ہے اس کی جھلک وہ یہی عالم برزخ کے اندر دیکھ لے گا۔
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انجام کار بھی تو بالآخر اسی کے پاس پہنچنا ہے نا سب نے، اسی میدان حشر میں جمع ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے اور اسی طرح ابو جہل بھی ہوگا، تمام وہاں موجود ہوں گے۔ اور جہاں تک وہ لوگ کہ جو دست و بازو بنے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جو مقامات بلند سے نوازا جائے گا اور ان کی جو آؤ بھگت ہوگی، قیلاً سلاماً سلاما، چاروں طرف سے ہر طرف سے انہیں سلامتی اور سلامتی کی ندا آ رہی ہوگی، اور اس کے برعکس نقشہ ہوگا ان لوگوں کے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے اللہ کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر خوشحالی ہے یا بدحالی ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں نا۔ تو انسان کے اوپر اگر کوئی خوشی وارد ہوتی ہے، خوشی طاری ہوتی ہے، وہ بھی گویا کہ اسی کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کر دیا، اللہ نے تمہیں ہنسا دیا، اللہ نے تمہارے غموں کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے کہ جو خوشی اور غمی دونوں کیفیتوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس طرح ہر جو ہے کوئی اگر تنگی ہے، مشقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ یسرا دے دے گا، آسانی فراہم کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اپنے پیمانے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحانات میں سے گزار کے اور بالآخر ان تنگیوں میں سے گزار کے انسان کو جو ہے وہ زر خالص بنا دیتا ہے۔ اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کسی اس کی لپیٹ میں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے اپنے قریب کر لیا، اور وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں بیماری جو ہے میرے لیے بہت بڑا رحمت کا باعث بن گئی، کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ فیصلے کیے جو اس سے پہلے میری زندگی میں چلتا رہتا تھا، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان ہی کا ایک ظہور ہے نا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے کہ جو ہنساتا ہے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے کہ جو موت طاری کرتا ہے اور وہی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ زندگی عطا کر دینا اور موت وارد کرنا وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ زندہ رکھے رہنا، ہم آج زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ رکھے زندہ ہیں۔ ہمارا اگر دل دھڑک رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے اگر جو ہے آکسیجن جذب کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ جب اس کا حکم ہوگا تو یہ فنکشنز ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے، اور وہ بہانہ جو ہوگا وہ بھی اللہ کا اذن ہی ہے نا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی جو ہے کرائسس اور آ گیا ہے، کچھ کسی اور اعتبار سے جو ہے برین ہیمریج ہو گیا، تو یہ تمام جو ہے فنکشن انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ إِنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ اب یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ چونکہ آج کا نصاب ذرا طویل تھا، لہٰذا اس کا صرف نصف مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔